جیسے مثال کے طور پر نکاح کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے، نکاح کرنا سنت ہے، لیکن آج جس طریقے کا نکاح ہوتا ہے اس طریقے کا نکاح اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں کبھی نہیں ہوا، لیکن اس نکاح کو کوئی بدعت نہیں کہتا، اس نکاح کو کوئی حرام نہیں کہتا، اس نکاح کو کوئی شرک نہیں کہتا۔ ہمیں صرف اتنا ثبوت چاہیے تھا کہ نکاح کرنا سنت ہے، اور وہ نکاح کرنے کا ہمیں سنت مل گئی کہ حضور نے نکاح کیا ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں حضور علیہ السلام نے کیسے نکاح کیا؟ حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں بظاہر کوئی بارات نہیں تھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ، مالیگاؤں والوں اپنے لب و لہجے میں بات کر رہا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں کوئی اغوا نہیں تھا، حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں کوئی بارات نہیں تھی، حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں جو ہے نا وہ اللہ اکبر ناشتہ کرانے کا کوئی سسٹم نہیں تھا، حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں کوئی شامیانہ اور منڈپ نہیں تھا، حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں جو اس طریقے کی پلاؤ بریانی کی کوئی دعوت نہیں ہوئی تھی، حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں تو ولیمے میں ستو کھلائے جاتے تھے، ستو اللہ کے رسول نے کھلایا، کھجور کھلائی، دل پر ہاتھ رکھ کر ایمان لگتی کہنا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر بچے کے ولیمہ میں یا خود کے ولیمہ میں آپ ستو کھلائیں تو آپ مجھے بتائیں کہ 4 گالیاں دے کر کے لوگ جائیں گے اور عوام نہیں دے گی؟ پہلے وہی کبھی اوقات نہیں رہی تو کہیں بلائی اسلاموں کے، یہ بات ہو سکتی ہے نا؟ نہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ میں تو مرغا کھانے والا روز کا آدمی اور یہ دال اور چنا پیسا ہوا مجھے ستو کھلا رہا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور کے ولیمہ میں تو ستو کھلایا گیا تھا، آج کا ولیمہ ستو پہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آپ بریانی بنائیں، قورمہ بنائیں، مٹھائی بنائیں تو کوئی نہیں کہتا کہ نا بابا میں نہیں کھاؤں گا، یہ تو بدعت ہے حضور علیہ السلام کے یہاں، بلکہ حضور کی سنت ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ میں چیلنج کرتا ہوں اہل علم کو کہ اللہ کے رسول کی پوری زندگی میں حضور کے دسترخوان پر کبھی 2 قسم کی ڈش جمع نہیں ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے سرکے سے روٹی کھائی ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں مجھے بتاؤ، آج جب ولیمے میں 4-5 ڈشیں لگتی ہے بلکہ کھانا ضائع ہوتا ہے، ایک پلیٹ 2-2 ہزار روپے کی بنتی ہے، آرڈر دیے جاتے ہیں، لوگ 2-4 لقمے کھا کر کے پوری پلیٹ پھینک دیتے ہیں، اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کیا اس کو کوئی حرام کہہ سکتا ہے کہ آپ نے 2 ڈش کیوں بنائی، آپ نے 4 ڈش کیوں بنائی، آپ نے 5 ڈش کیوں بنائی؟ کوئی اس کو حرام نہیں کہتا، کوئی اس کو شرک نہیں کہتا، کوئی اس کو بدعت نہیں کہتا۔ کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ بس اتنا معلوم کرنا تھا کہ حضور کا ولیمہ ہوا ہے، حضور نے جس شان سے کیا وہ حضور کا اپنا، ان کی حضور کی شان کریمانہ تھی۔ لیکن آج دور بدل گیا، تقاضے بدل گئے، انداز بدل گئے، لوگوں کی سوچ بدل گئی، لوگوں کی فکر بدل گئی۔ ہمیں تو بس اتنا چاہیے تھا کہ نکاح ہوا اور نکاح کے بعد حضور نے ولیمہ کیا، اب حضور نے ستو پر کیا، لیکن ہم بریانی پر کریں تو کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ بس اتنا ہے کہ ولیمہ ہوا، بس اس پر تم پر چھوڑ دیا گیا۔ اب تمہارا ذوق ہے بس ناجائز کام نہ کرنا، لوگوں کا دل خوش کرتے چلے جانا بلا تمثیل۔ حضور نے روزہ رکھ کر کے اپنا میلاد منایا، اب اگر کوئی کھلا کر کے میلاد منائے تو رکھنے اور کھلانے کی بات نہیں ہے، حضور نے میلاد منایا، آپ بھی منائیے، آپ کے ذوق پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ جس شان سے چاہے مناتے رہیے، جیسا عشق کی اجازت دے مناتے رہیے، بس بات تو خوشی کرنے کی ہے، بات تو خوشی کرنے کی ہے۔ اور رہی بات اگر یہ ہے کہ روزہ رکھا لیکن ٹھیک ہے ہم بھی رکھیں گے، ہم نہیں کھلائیں گے، تو حضور نے کبھی رکھ کر کے روزہ رکھ کر میلاد منایا، کبھی کھلا کر میلاد منایا۔ الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر بکرے ذبح کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کی میلاد پر صحابہ کی دعوت کرتے تھے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے، امام سیوطی نے دیکھو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ آج کل ایک سوچ بن گئی ہے ہماری قوم کے چھوکروں کی جن کو علم نہیں ہے کہ جو ہمارے علم میں نہیں وہ کتاب میں ہے ہی نہیں۔ اہل علم کو سب پتا ہے، لیکن اب جہالت سب سے بڑی وبا ہے۔ تو آپ کو جو نہیں معلوم ہے آپ علم والوں کے پاس ہے۔ قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم ہے تو یہ ٹنڈورا پیٹو کے ہے ہی نہیں۔ اگر چمگادڑ کو سورج سے تکلیف ہے
وہ کہتے کہ سورج ہے ہی نہیں، آنکھ بند کر کے پڑھیے سورج ہے ہی نہیں۔ قصور تو اس بڑی بی کا ہے نا کہ جس کو سورج نظر نہیں آتا، لیکن اللہ اکبر جو آنکھ والا ہے وہ تو سورج بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر کے جائیں گے، اس دن وہ میرے قبر کو کھولیں گے اور قبر کو کھول کے میرا لاشا لے کر کے جائیں گے اور مجھے پھر وہاں لے جا کر کے دفن کریں گے جہاں میرے آباء و اجداد کی قبریں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت یوسف کو پتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر کے جائیں گے، اسی لیے تو کہا کہ جائیں گے تو میرا لاشا بھی ساتھ میں لے کر کے جائیں گے۔ جناب یوسف علیہ السلام کو جب علم غیب ہے تو جانے یوسف کے علم غیب کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن میں سب موجود ہے میرے عزیز، ہمیں کچھ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، صرف پڑھنے کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ پڑھے، علم حاصل کرے، جہالت کی وادیوں سے نکلے، جہالت کے دلدل سے نکلے، علم کی شاہراہ کا مسافر